بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اس نسل کے ایک شخص نضر بن کنانہ نے قریش کا لقب اختیار کیا۔ اس لحاظ سے اس کی اولاد قریش کہلانے لگی۔ خاندان قریش میں کسا نامی ایک شخص بہت ممتاز ہوا۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی والدہ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ مکے میں ہی رہائش پذیر ہو گئیں۔ کچھ ماہ بعد 1 عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ابن خلدون اور تاریخ طبری کے مطابق آپ کی ولادت بمطابق 12 ربیع الاول پر متفق ہے۔ ولادت پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ اپنے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ کے ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق آپ کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ آپ کی پرورش گاؤں کی کھلی ہوا میں ہو سکے۔ 2 سال بعد آپ کو لے کر مکہ میں آئی، مگر اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ کے کہنے پر وہ آپ کو واپس لے گئیں، جہاں آپ 6 سال تک رہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ اس کے 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ وہ آپ کے ساتھ اپنے اولاد جیسا برتاؤ کرتے، ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دفعہ وہ آپ کے چچا کو تجارت کے غرض سے شام جانا تھا، وہ آپ کو ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب نے آپ کے آخری نبی ہونے کی پیشن گوئی کی۔ 15 برس کی عمر میں آپ نے ایک جنگ حرب الفجار میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ایک معاہدہ حلف الفضول کے تحت قریش کے تمام قبائل نے آپس میں امن کا عہد کیا۔ آپ جب جوان ہوئے تو انہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا اور اس سلسلے میں آپ نے شام، بصرہ اور یمن کے کئی سفر کیے۔ آپ کو بچپن ہی سے تمام برائیوں سے نفرت تھی۔ آپ کی دیانت اور سچائی کا ہر طرف چرچا تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان قریش کی ایک باعزت خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ ان کا سامان لے کر ملک شام جا کر فروخت کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور کر لیا۔ ان کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو بہت زیادہ منافع کمایا۔ میسرہ نے آپ کی امانت اور دیانت کے بارے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تو آپ نبی کی امانت اور دیانتداری سے بڑی متاثر ہوئی اور اپنی کنیز کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اگرچہ آپ کی ساری زندگی پاکیزگی، دیانت، شرافت اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھی، لیکن شادی کے بعد
آپ اکثر غور و فکر کے لیے مکہ کے قریب ایک غار حرا میں اکثر جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ ایک دن غار حرا میں غور و فکر میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا پڑھو، اور یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو منجمد خون سے۔ پڑھ، اور تیرا رب وہ برتر ہستی ہے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور انسان کو وہ سب باتیں سکھائیں جس کا وہ علم نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو کافی گھبرائے ہوئے تھے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور اپنے چچا حضرت زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر وحی لے کر اترتا تھا۔ اس کا نام حضرت جبرائیل ہے۔ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز خفیہ طور پہ کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو بکر شامل تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا۔ جب آپ نے تبلیغ کا پیغام کھلم کھلا سنایا تو اکثر قریش آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے، لیکن ان مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ جانے کو کہا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک رحم دل انسان تھا، اس نے ان کو پناہ دی۔ اس کے بعد قریش کے مظالم میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے بعد شعیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، جس میں قریش نے بنی ہاشم سے مکمل سماجی بائیکاٹ کر لیا اور ان کو 3 سال تک ایک پہاڑی گھاٹی میں مقیم رہنا پڑا۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کو 2 صدمات سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 وفادار ہستیاں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔